إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. یہ محرم کا مہینہ ہے اور عاشورے کا دن اس میں آ رہا ہے، تو محرم محترم مہینہ ہے اور اس کا احترام اپنی جگہ کرنا چاہیے. اور اس میں ایک عاشورے کا دن آتا ہے، اس کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت اللہ نے ختم کر دی، اور محرم کے عاشورے کے دن کے اس روزے کی صرف سنیت باقی ہے، یعنی مسنون ہونا باقی ہے. لہذا عاشورے کے دن روزہ رکھنا چاہیے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا آخری سال، حضور کے عمر کے آخری سال میں حضور کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں احترام میں، شکریہ میں یہودی روزہ رکھتے ہیں. شکریہ کس چیز کا ہے؟ عاشورے کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون سے نجات دلا کے اللہ نے دریا کو پار کرایا، اور اسی دن میں فرعون کو اس کی فوج اور تخت و تاج سمیت دریا میں اللہ نے غرق کر دیا. تو جب نجات اللہ نے دی تھی بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، تو وہ دن عاشورے کا دن تھا. اس کے شکریہ میں یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورے کے دن. حضور کو یہ پتہ چلا. بہرحال وہ عمل اپنی جگہ ہے. یہودی چونکہ بہرحال دشمن اسلام ہے، ان کے ساتھ مشابہت ہو جانا حضور کو پسند نہیں تھا، تو حضور عاشورے کا روزہ پہلے سے رکھتے تھے. جب یہ پتہ چلا یہودی بھی رکھتے ہیں تو حضور کو خوف ہوا کہ ہماری ان کی مشابہت ہو رہی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں ایک روزہ اور اس کے ساتھ بڑھاؤں گا تاکہ مشابہت یہودیوں کی نہ ہو جائے. تو چنانچہ اگلے سال حضور زندہ نہیں رہے، تو علماء نے فرمایا ہے صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول رہا کہ عاشورے کے دن کے ساتھ میں ایک روزہ بڑھا لیتے تھے. 9ویں تاریخ کا ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لو، یا 11ویں تاریخ ایک دن بعد کا روزہ رکھ لو. اور علامہ انور کشمیری نے فرمایا 9، 10، 11 تینوں روزے رکھ لو تو بہت افضل بات ہوگی. بہرحال ایک روزہ بھی رکھنا جائز ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اور وہ سنت مستحب ہے. اور ایک روزہ اور ملا لیں گے تو حضور کی منشا اور خواہش کے مطابق ایک اور روزہ رکھ کر کے یہودی کی مشابہت سے بچنے کا بھی موقع مل جائے گا. تو یہ ایک فضیلت کا عمل ہے. اس کے علاوہ ایک اور فضیلت حدیث میں آتی ہے، وہ ضعیف حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ من وسع علی عیالہ وسع اللہ علیہ سائر سنہ، کہ جو اگر عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کو وسعت کے ساتھ کھلائے گا پلائے گا، اور ان کے ساتھ جو ہے راشن میں چیزیں کھانے پینے کی چیزوں میں کسی تعین کے بغیر، کوئی حلوہ مت پکائیے، عاشورے کا حلوہ یا کوئی کنڈا یا کچھ یہ یا کچھ وہ خاص ایسی چیزیں جو لوگ بناتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. آپ مطلقاً کھانے پینے میں، راشن میں، سامانوں میں جو بچوں کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے ضرورت کی کھانے پینے کی چیزیں جو چاہے لائیں، فروٹ لائیں، مٹھائیاں لائیں، کوئی اور چیز پکوائیں، بکی بھی باہر سے لے آئیں، اس میں کوئی تعین نہیں ہے. بہرحال اپنے اہل و عیال پر وسعت اگر کوئی عاشورے کے دن کرے گا تو اللہ اس شخص کو سال بھر کی روزی میں وسعت کریں گے. سال بھر کی روزی اللہ پاک اس کو بڑھ چڑھ کے دیں گے. یہ ایک حدیث ہے. حدیث اگرچہ کہ ضعیف ہے لیکن کئی سندوں سے آنے کی وجہ سے علماء نے اس پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے کہ عمل کرنا جائز ہے. چونکہ کئی سندوں سے آئی ہوئی ہے تو ذوق ختم ہو جاتا ہے، حدیث حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، لہذا اس پر عمل کرنے کی فضائل میں گنجائش ہوتی ہے. لیکن کوئی ضروری نہ سمجھے اس لیے کہ یہ روایت صرف ضعیف ہے، اس پر عمل کرنا کوئی ضروری نہیں، اس کا یقین رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کی اجازت ہے. بس یہ 2 چیزیں عاشورے کے دن ہیں کرنے کے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی اور ساری امت مسلمہ کو بھی ان باتوں کو سمجھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.